الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حج ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا جہاد کے بارے میں کہ جو گھروں سے نکالے گئے، ٹھیک ہے، جن پہ ظلم و ستم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی. یہ پہلی جہاد کی آیت تھی جو مفسرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا دین میں، اللہ اس کی مدد کرے گا. اس کی بھی ڈیٹیل پڑھ لی تھی. اللہ غالب اور حکمت والا ہے، بہت قوت والا ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ زمین میں اللہ اگر ان کو حکومت دے، اقتدار دے دے، تو وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں اور اچھے کام کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام کاموں کا انجام. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ پہلے والے انبیاء بھی جھٹلائے گئے. قوم نوح ہو گیا، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہو گئی، قوم عاد، قوم سمود ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوط، اہل مدین والے، شعیب علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. اور پھر اللہ نے ان کو پکڑا ایسا کہ بڑا سخت عذاب ان کے اوپر آیا. اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، چنانچہ وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر. اور کتنے ہی کنویں ہیں ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی محل ہیں مضبوط و ویران. یہ انہی قوموں کا ذکر ہے. اچھا، پہلے تو بیٹا ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند انبیاؤں کا نام لے کر ذکر کیا ہے اور چند قوموں کا ذکر کیا ہے. کتنے ہی ایسے انبیاء رسول اور بھی گزرے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ 1,00,000 بھی ہو سکتے ہیں، 80,000 بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,50,000 بھی ہو سکتے ہیں، اور 1,00,000 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کتنے ہی صحیفے اللہ نے اتارے. یہ تو 4 کتابیں نازل کی نا، اس کے علاوہ صحیفے بھی تھے. ٹھیک ہے، اب جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس میں اللہ فرما رہے ہیں کیا ایسی بستیاں نہیں دیکھی، یا کتنی ہی ایسی بستیاں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھے پڑے ہیں اور ان کے کنویں ویران پڑے ہیں، اور کتنے ہی محل ہیں جو ویران ہیں. تم لوگوں نے آثار قدیمہ ابھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھے ہیں. اگر تم جاؤ ہڑپا، مونجے دڑو یا ٹیکسلا جو پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان کی تہذیب دیکھو تم، بہت پرانی تہذیبیں ہیں، اور زمین کے اندر کھدائی کر کے ان کو دریافت کیا گیا ہے. یہ یقیناً ایسی بستیاں تھیں جو اپنے وقت میں رہتی ہوں گی. ان کے برتن، ان کے بچوں کے کھلونے، سب کچھ موجود ہے وہاں. اور یہ دیکھنے والوں کے لیے صرف ایگزیبیشن یا ایک وہ نہیں ہے کہ پرانی کوئی یادگار ہے. یہ عبرت لینے والی چیز ہے کہ کس طریقے سے یہ زندگی گزارتے تھے اور اللہ نے تباہ کر دیا. بچوں کے کھلونے تک پڑے ہوئے، برتن تک وہاں رکھے ہوئے، اور اسی حال میں وہ پلٹ گئے. چیخ نے، زلزلے نے، طوفان نے، بارش نے یا آگ کے عذاب نے ان کو ختم کر دیا. سب کچھ اب ویران پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے محل بھی ویران پڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے تو کہتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اپنے آپ کو دنیا کے فتنوں میں کم سے کم انوالو کرو. اور سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے. میں کیوں اس وجہ سے کہتا ہوں، کیونکہ اب جتنے بھی میکسیمم چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ موبائل کے ذریعے تک لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. کیونکہ اب ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے
جو فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موبائل جو ہے نا وہ ہر بچے کے پاس ہے، یونیورسٹی کے بھی، کالج کے بھی، ہر ایک کے پاس ہے، یہاں تک کہ مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایسی ایپ، ایسے گیم، ایسی ویب سائٹ یا ایسے سافٹ ویئر پروگرامز اس میں داخل کرنے لگے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ کرنے لگے ہیں کہ وہ اسی موبائل میں ایڈ آئے گا، نہ آپ ٹی وی دیکھو، کچھ بھی نہیں دیکھو، وہ اسی موبائل میں ایڈ آتا ہے، لنک آتا ہے، تو بچہ یا کوئی بھی آدمی یا عورت یا لڑکی کہتا ہے یہ چیز ہے، اس کو کر کے دیکھتے ہیں، بس وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی دیکھے گا اور اس کو کھینچ لیں گے اپنی طرف۔ تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں، فتنے ہیں یہ، کم سے کم اس سے تعلق رکھو۔ بہت ضرورت کی کوئی چیز ہے کہ انسان کسی کو میسج کر سکے یا میسج لے سکے یا کال کر سکے، کال لے سکے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا فیس بک پہ یا واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ کہ ہم یہاں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم یہ کھا رہے ہیں، ہم یہ پہن رہے ہیں، ہم یہ پی رہے ہیں، ہم یہ کھیل رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم نے یہاں پہ رات گزاری، ہم نے یہاں دن گزارا، ہم سفر کر رہے ہیں، یہی چیز تو غلط ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہو۔ اور پھر اس پہ کہ کوئی بیمار ہے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا، شیئر کیا، وہیں سے اس نے تعزیت کر لی کہ اللہ صحت دے، یا کسی کے مرنے کی خبر ہے وہ بھی اب نہیں لکھتے، اب تو اسٹیکر بھیج دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ ہمیں کس ورچوئل دنیا میں لے جایا جا رہا ہے، تھوڑا سوچو اس کو۔ ابھی آگے ایک بہت خاص چیز آنے والی ہے، اس لیے میں آگے چلتا ہوں، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا پھر نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں کہ ہوتے ان کے لیے دل کہ وہ سمجھتے اس کے ساتھ، یا ہوتے ان کے کان کہ وہ سنتے ان کے ساتھ، چنانچہ بلا شبہ قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں اور لیکن اندھے ہوتے ہیں دل اور وہ جو سینوں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شاندار مثال بیان کی ہے، اور اس مثال کا کچھ تعلق سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیتوں سے، کہ ان کے دل غلافوں میں، قلوبنا غلف کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ۔ کیا پھر انہوں نے سیر کی زمین میں کہ سیر کر کے وہ لوگ دیکھتے ہیں چیزیں اور وہ سنتے ہیں چیزیں کہ کیسا انجام ہوا جو بستیاں تباہ ہو گئی ان کا، لیکن وہ عبرت نہیں لیتے اس کو، وہ ایک آثار قدیمہ کے طور پہ یا ایک پرانی یادوں کے طور پہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اس کی ویڈیو بنائی ڈسکوری پہ، نیشنل جغرافک پہ، میڈیا پہ، ٹی وی پہ چلا رہے ہیں، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی کہ یہ اتنے ہزار سال پرانا مجسمہ ہے، یہ اتنے ہزار سال پہلے یہ ہوتا تھا، اتنے ہزار سال پہلے بچے ایسے کھیلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کان تو ہیں، آنکھیں تو ہیں، لیکن اندھی ہو گئی ہیں آنکھیں، جو ہدایت اس سے لینی ہے وہ نہیں لیتے، بلکہ کیا ہے، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہے۔ اصل ہدایت تو سینوں میں، دل میں آتی ہے نا، وہی اندھے ہو چکے ہیں۔ ہر چیز جو دیکھو اس میں اللہ کی شان تلاش کرو، پیڑ پودے، پرندے، ہوا، جانور، انسان، سمندر، دریا، آگ، پانی، پہاڑ، بارش، ہر چیز میں اللہ کی شان تلاش کرو۔ یہ ہوتے ہیں زندہ دل لوگ۔ اور جن کے دل مردہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں ہے تو یوں ہوا ہے، فلاں چیز ہوئی تو یہ ہوئی، فلاں ہوا تو یہ ہوا۔ وہ اس کے پیچھے ریزن تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ریزن کے پیچھے نہیں پڑنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ نے کائنات بنائی وہ اس کو کیسے چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، اور بلا شبہ ایک دن
آپ کے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے ان دنوں سے جو تم گنتے ہو۔ اب اس میں مطلب یہ ہوا اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا تمام انبیاءوں سے قوم میں کیا کہتی تھی، لے آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو اللہ بھرک ہے تو بھائی لے آؤ نا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلدی طلب کرتے ہیں یہ لوگ عذاب کو، اور اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا۔ عذاب تو آئے گا ظالم قوموں پر اور گمراہ والی قوموں پر، چاہے وہ عذاب ویسے آئے یا پھر قیامت کا جو عذاب آنا ہے وہ تو آئے گا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ تھوڑا ٹھہر کر آئے۔ کچھ قوموں نے مانگا عذاب، فوراً نہیں آیا، ٹھہر کر آیا تھوڑا، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال بعد آیا۔ کچھ نے طلب کی جلدی، فوراً بھیج دیا۔ کچھ نے کیا کیا، کہا اور نہیں آیا عذاب۔ کون سی قوم تھی؟ یونس علیہ السلام کی قوم، کہ وہ بھی کہتے تھے جب ان کے پیغمبر چلے گا بستی چھوڑ کے عذاب آئے گا، نہیں آیا۔ بس یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہر طرح کی اپنی نشانیاں بتا دی ہیں کہ جلدی بھی بھیجا عذاب، ٹھہر کر بھی بھیجا اور روکا بھی اللہ نے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، قیامت کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلا شبہ ہے یہ خاص بات کہ ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ قیامت کا ایک دن یا اس جہان کا جہاں مرنے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں کا جو ایک دن ہے نا وہ ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ وہاں کا ایک دن ہم نے پڑھا نہیں کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کچھ کہیں گے ہم ایک گھڑی دنیا میں رہے، کچھ کہیں گے ہم تو کچھ عرصے دنیا میں رہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اچھا، اب اس میں قرآن پاک میں اور بھی مختلف آیتیں اس کے بارے میں آئی ہیں، جیسے سورہ معارج میں ہے کہ جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ کہف میں کیا تھا کہ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک وہ لڑکے سوتے رہے اور وہ بوڑھے نہیں ہوئے، نہ ان کے بال سفید ہوئے۔ اللہ نے ان کا وقت اس حساب سے کر دیا تھا، اور زمین پہ ٹائم چلتا رہا۔ 309 سال گزر گئے اور وہاں کا شاید آدھا منٹ 1 منٹ گزرا ہوگا، یہاں کے 309 سال گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو زندگی ہے نا اصل وہ بڑی طویل ہے۔ اصل چیز ہے یہ کہ ایک ہر انسان کے اوپر ایک پردہ ہے۔ کبھی اگر غور کرو نا تو وہ پردہ ابھی ہٹا نہیں ہے۔ وہ پردہ جب ہٹے گا جب انسان نزا کی حالت میں چلا جاتا ہے، جب جان نکلنی ہوتی ہے، منہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اللہ پردہ ہٹاتا ہے اور وہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اصل زندگی تو اب یہ ہے، میں نے کیا کیا اپنی اتنی سی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان پیدا ہو اور مرتے دم تک، قیامت تک یا مرتے دم تک زمین پر گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، یعنی پیدا ہو کر اس کو اللہ کی راہ میں گھسیٹا جائے، اور گھسیٹا جا رہا ہے سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال 500 سال گھسیٹا جا رہا ہے، اور جب وہ مر جائے گا قیامت والے دن جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اس عمل کو دیکھ کے وہ اپنے عمل کو حقیر جانے گا۔ حقیر کا مطلب وہ کہے گا یہ عمل میں نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ کے خاطر، یعنی وہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا خطرناک دن ہے کہ اس طرح کی ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، کیا بندہ اپنے ہر عمل کو حقیر جانے گا کہ یار اتنی سی ایک ایسا پردہ ہے، بس مجھے ابھی نہیں سمجھ میں آتا یہ ایسا پردہ ہے قیامت والے دن کے بندے کہیں گے کہ یار ہم نے ان چیزوں کے خاطر اپنی دنیا کو سجا لیا اور آخرت برباد کر دی۔ اب دیکھو اس کی مثال ایسے سمجھو، پروانہ ہوتا ہے نا، پروانے کی عمر ہوتی ہے تقریباً 40 منٹ،
اس 40 منٹ میں 50 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں جو بھی اس کی مدت ہے 1 گھنٹے کے آس پاس ہوتی ہے کچھ میرا خیال ہے یہ پیدا بھی ہوتا ہے, یہ جوان بھی ہوتا ہے, یہ بوڑھا بھی ہوتا ہے اور مر بھی جاتا ہے. انسان کو 70 سال چاہیے, 80 سال چاہیے. یہی کام کتا اور بلی 15 سال کی عمر میں کرتے ہیں. یعنی ان کا وقت دیکھو کیسے گزر رہا ہے. تھوڑا سمجھو اس چیز کو, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 15 سال کی عمر میں پیدا ہو رہے ہیں, لڑکپن میں آ رہے ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, پھر بڑھاپے میں گئے, پھر مر گئے, یہ انسان 70 سال کی عمر میں کرتا ہے. ان کا وقت تیز چل رہا ہے. اسی طریقے سے مکھی ہے, مکھی کا وقت انسان کے وقت سے تقریباً 40 گنا تیز ہوتا ہے. کیا آپ مکھی کو جتنی بھی تیزی سے پکڑنے کی کوشش کرو گے اس کو ایسے لگے گا آپ کا ہاتھ ہلکے ہلکے اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ اڑ جاتی ہے, اور وہ اڑ جاتی ہے مکھی. تو ابھی ایک ایسا پردہ ہے جو اس وقت ہٹے گا جب نزا کا عالم ہوگا, لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. 50,000 سال کے برابر جو ہے نا دنیا کے, وہاں کا ایک دن ہے. تو لوگ وہ پردہ ہٹ جائے گا تبھی تو لوگ کہیں گے کہ ہم تو تھوڑی گھڑی دنیا میں ٹھہرے, ایک سپہر, ایک شام, آدھا دن یا آدھی گھڑی. مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے وہاں کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے. جیسے کہف میں وہ جو لڑکے تھے, کسی نے پوچھا ہم کتنی مدت سوئے, تو کسی نے کہا 1 دن, کسی نے کہا نہیں آدھا دن. تو ایک لڑکا کہنے لگا جو ہوشیار تھا کہ یہ مدت اللہ ہی کو پتا ہے. تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. لیکن اب یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ہر مخلوق کا اور ہر چیز کا ٹائم الگ ہے, ہر سیارے کا ٹائم الگ ہے. زمین سورج کے گرد 365 دن میں چکر لگاتی ہے. مرکری 124 دن میں یا کچھ کم و بیش 80-100 دن میں کچھ ایسے چکر لگاتا ہے. نیپچون الگ دنوں میں, اس کا دن اور رات کا ٹائم الگ ہے. پلوٹو 200 سال میں 250 سال میں چکر لگاتا ہے, اس کا ایک دن اور رات 250 سال کا ہے. تو ہر سیارے کا ٹائم الگ ہے. اور بلکہ اگر اسپیس میں چلی جاؤ نا, ٹائم اینڈ اسپیس بڑی زبردست تھیوری, اگر یہ پڑھو, البرٹ آئن اسٹائن نے پہلی دفعہ اس پہ کام کیا, اور پھر اسٹیفن ہاکنگ نے بہت کچھ لکھا اس کے بارے میں. میں پہلے بھی ریفرنس دے چکا ہوں کہ جو قرآن 1400 سال پہلے بتا گیا, آج سائنس کچھ چیزوں کو قرآن کی ثابت اس قابل ہوئی ہے کہ ثابت کرے صحیح ہے. ابھی تو سائنس اس قابل ہی نہیں ہے کہ پورے قرآن کو سچ ثابت کرے. سائنس ابھی بہت پیچھے ہے قرآن سے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے. سائنس کی کوئی حیثیت نہیں. سائنس کی ایک تھیوری آتی ہے, اگلی تھیوری آتی ہے, پچھلی والی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. یہ غلطی ہے سائنس میں. قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے, آج تک ایک چیز بھی اس کی ریجیکٹ نہیں ہو پائی کہ یہ غلط ہے. اسی لیے کہتے ہیں بیٹا اس کتاب کو پڑھو, سمجھو, اس پہ عمل کرو, لوگوں تک پہنچاؤ اگر کامیاب ہونا ہے. بس یہ ذہن میں رکھو. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اب اللہ فرما رہا ہوں کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے مہلت دی ان کو جبکہ وہ ظالم تھیں, پھر میں نے پکڑ لیا ان کو, اور میری طرف سب کی واپسی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو ظالم تھیں, یعنی کہ شرک کرتی تھیں, ظلم کرتی تھیں. شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا. اللہ نے مہلت دی ان کو, ٹھیک ہے, فوراً عذاب نہیں بھیجا, تھوڑا ٹھہر کا بھیجا, اور جب پکڑا تو پھر اللہ ہی کی طرف واپس پلٹی وہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تو بس تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. بشیروں و نذیروں, خوشخبری جنت کی, نذیروں جہنم سے خوف دلانے والا.
کہ اللہ کا عذاب ہے، پکڑ ہے، اور جو مومن ہے ہدایت پر ہیں، شرک سے دور ہیں، توحید پر ہیں، اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری۔ تو کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، یہ ذہن میں رکھو، اور وہ یہ تھا کہ انسان طاغوت کو چھوڑ کے، جتنے بھی اور طاغوت ہیں، انسان جس کے آگے جھکتا ہے، مانگتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وسیلہ تلاش کرتا ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے، یہ سب کچھ ختم کرنا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی قبر بھی ایسی باقی مت چھوڑنا کہ جو پتہ نہیں ایک بالش یا ایک ہاتھ سے زیادہ اونچی ہو، سب کو گرا دینا، توڑ دینا، مسمار کر دینا۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے مزار بنائے جاتے ہیں۔ یہ حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے ایک حدیث میں کہ دیکھو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اتنا بڑا چڑھا مت دینا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، بس بندہ ہوں۔ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں عام، اور فرق کیا ہے کہ وہ رسول ہیں کہ اللہ کی وحی آتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کھلم کھلا ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے آخرت میں تو یہ ذہن میں رکھو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، آ گئی نا بات کہ ایمان لائے اور عمل بھی نیک، وہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، بس اپنی طرف سے نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ کی مغفرت ہے، کیوں؟ کیونکہ بھول چوک ہر ایک سے ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، وہ انسان توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، ان کے لیے مغفرت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک ہونے چاہیے، مومن ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور پھر جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ عزت والی روزی۔ عزت والی کا مطلب ہے کہ جنت میں ان کے لیے کھانے پینے کے ایسے انتظامات ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کان نے سنے، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے نکالا اور واپس پیچھے کر لیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے آج ایک چیز دیکھی کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور واپس پیچھے ہٹ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت میں انگور کا ایک خوشہ دکھایا گیا، جنت میں جو اللہ نے انگور لگائے نا اس کا ایک خوشہ دکھایا گیا، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو ایک توڑ لوں تمہارے لیے، لیکن وہ پھر ہٹا دیا گیا۔ اگر میں اس کو توڑ لیتا اور تم لوگ اس کو کھانا شروع کرتے تو قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک خوشہ جنت کا، انگور کا، سوچو وہاں کیسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان کھائے گا دوبارہ وہاں سے انگور نکل آئے گا، جس جگہ سے توڑ کے کھائے گا وہاں نکل آئے گا، جو فروٹ انسان کھائے گا وہیں سے وہ دوبارہ اسی وقت نکل آئے گا، اور اس کی لذت اور تاثیر کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، ہے کسی نے بھی نہیں چکا نہ کھایا۔ تو عزت والی روزی ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے، اور عزت والے بندوں کے لیے کون ہے؟ وہ توحید والے بندے جو ہر چیز میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی مددگار نہیں سمجھتے اپنا سوائے اللہ کے، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات سارے کام کرتے ہیں، پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، صلح رحمی کرتے ہیں، قطع تعلق نہیں کرتے، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جو ہلاک کرنے والے گناہ، اس کے بارے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ تو ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اور پتہ ہے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب سب کو جمع کیا جائے گا نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹا یا بڑا سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، آج تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، فرشتے ان کو لے کے جا رہے ہوں گے شان و شوکت سے، نور کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے،
حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ان کو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو، ہمارے والدین اور بہن بھائیوں کو، سب کو ان میں شامل کرے. تو بہرحال یہ ہے بیٹا قرآن کا پیغام سب کے نام. اللہ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تمام دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اور ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ ہم سے دور فرما دے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. میرے اللہ، جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں اور ہماری زندگیوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے. اے میرے اللہ، ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو. میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. ہمیں تو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. اور ہم سب کو، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.